बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। मंडे मॉर्निंग है, फर्स्ट वर्किंग डे है। कुछ लोग तो बहुत एक्साइटेड होते हैं हमारी तरह। हम ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे अपनी टीम के साथ, क्योंकि काफ़ी लंबे गैप के बाद मुलाकात होती है। तो इसी तरह आई होप आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ऑफिस रूटीन को, कि आज अपने फ्रेंड से, कोलीग से आप लोगों की मुलाकात होगी, वापस अपने रूटीन में अपने काम को आप वक्त देंगे। और कुछ लोग बहुत लेजीनेस फील कर रहे होंगे कि इतनी छुट्टियों के बाद फिर से ऑफिस जाना है, फिर से काम करना है। तो जनाब, हरकत में बरकत होती है। आप अगर काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो खाएंगे कहाँ से, फैमिली को कहाँ से खिलाएंगे। तो कोशिश किया करें कि जो भी काम है, जो भी दिन है, आप उसको इंजॉय करते हुए गुजारें, क्योंकि काम तो आपने करना ही करना है, उससे तो आपको छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलनी। तो कोशिश कीजिए जो आपके ज़िम्मे काम लगा है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपके फ़राइज़ हैं, आप वो बखूबी तरीके से समझें, उन्हें अदा करें। अगर आप अपने मूड को ख़राब रखेंगे, आप चिड़चिड़पन का शिकार रहेंगे, तो भी काम आपने करना है, आपको काम का मज़ा नहीं आएगा। तो बेहतर है जो भी ज़िम्मेदारी आपके हिस्से में आ रही है, आप मुस्कुराते हुए, खुश दिली के साथ, नेक नीति के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को सरअंजाम दे दीजिए। और फर्स्ट वर्किंग डे है, तो कुछ गोल ज़रूर सेट कीजिएगा कि पूरा वीक आपने कैसे गुजारना है। मोस्टली होता क्या है कि हम अपने टारगेट्स जो हैं वो लिखते नहीं है, स्केड्यूल सेट नहीं करते, अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर पाते। तो उसके बाद फिर शिकायत होती है कि टाइम पूरा नहीं पड़ रहा, अभी बहुत सारा काम बचता है और वक्त जो है वो हाथ से निकल जाता है। तो वजह ये है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते, चीज़ों को हम एक डिसिप्लिन में नहीं लेकर आ रहे होते। तो जैसे आज फर्स्ट वर्किंग डे है, तो आप अपने तमाम गोल्स को लिख लें, अपने टारगेट सेट कर लें कि इस वीक आपने क्या क्या काम करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने पूरे वीक को गुजारिए। तो देखिएगा कि आपको वीक गुजारने का मज़ा आएगा। अगर इससे पहले आप ये काम नहीं करते, तो आप आज से ये करना शुरू कर दें, तो आप हमें दुआएं देंगे कि ये आइडिया तो हमने बहुत अच्छा आपको दिया। फर्स्ट वर्किंग डे है, तो हमने सोचा कि वाई नॉट ये जो प्रोग्राम है, इसका आगाज़ हम आपकी सेहत से करें। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो आपकी हेल्थ के हवाले से है। हेल्थ के हवाले से कैसे है कि हम आपके जो खुराक है, जो हम डेली खाना खाते हैं, जो फ्रूट्स और सब्जियां, जो जूसेस और ये चीज़ें जो हम खाते पीते हैं, इसका हमारी सेहत के साथ कितना जो है वो गहरा ताल्लुक़ है। और कुदरती ग़िज़ाओं की बात की जाए, ऑर्गेनिक फूड्स की बात की जाए, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस वक्त जो फास्ट फूड का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो हमारे बॉडी की जो एक नेचुरली एक ज़रूरत है, एक नीड है, वो क्या है, कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। अगर हमने फास्ट फूड की तरफ जाना भी है, तो कितनी क्वांटिटी में हम उसको जो है वो खा पी सकते हैं, या कभी चीट डे हो सकता है, या बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट जो है ये कितना ज़रूरी है। आइए ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, डाइटिशियन है, और आज हम देखते हैं कि वो किस तरह हमें गाइड करती है, क्योंकि इससे पहले हमने गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिया हुआ। तो क्या आगे कहीं हमें ये मना तो नहीं करने वाली, या फिर पोर्शन कंट्रोल का ये मशवरा देने वाली है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो उस हवाले से ये हमें कैसे गाइड करती हैं। जी, डॉक्टर माहिन तोकीर साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। बताइएगा कि हम मौसमी फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जितना हम जाएंगे, कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ, उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन इस वक्त, इस दौर के अंदर, अब पहले वो सब्जियाँ होती थी, हम कहते हैं ये 6 माह बाद आएंगी, ये 8 माह बाद आएंगी, अच्छा इस सीज़न में तो ये सब्ज़ी मिलती नहीं है। तो एक अपना एक टाइम होता था, जैसे मुख्तलिफ फ्रूट्स का होता है। लेकिन अब 12 महीने हमें वो चीज़ मिल रही होती है, यानी कि केमिकल के थ्रू, या उसको स्टोर किया जा रहा होता है, या उगाया जा रहा होता है। सो क्वेश्चन इज़ कि अब जो मौसमी फल, अब तो मौसमी खैर नहीं रहे, 12 महीने मिलते हैं, तो ये जो फ्रूट्स है और ये जो वेजिटेबल्स है, क्या ये उसी तरह हमारी सेहत के लिए अभी भी मुफीद हैं, या ये केमिकल ऐड होने की वजह से, या 12 महीने ये मुयस्सर होने की वजह से कहीं ना कहीं इनमें भी बदलाव आया है? अच्छा देखिए, जो सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होती है, प्रेफर तो उसको ही करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने ये बात की कि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें कम ही रह गई हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किया जा रहा होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जैसे सीज़न है, फॉर एग्जांपल अगर मैं समर की सीज़न की बात करूं, और अभी सीज़न में वाटरमेलन चल रहा होगा, मैंगो चल रहा होगा, लीची भी आ चुकी है, वो चल रही होगी, तो इस चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाए। प्रेफर इसलिए ज़रूरी करना है कि जो भी सीजनल फ्रूट होगा
اس میں وائٹامن سی زیادہ ہوگا, اس میں اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہوں گے, وہ نیچرلی رائپن ہوئے ہوئے ہیں, اس کو پیسٹیسائڈ نہیں لگا ہوا, اس کو کیمیکل نہیں لگا ہوا, وہ ایک نیچرل پروسیس کے تھرو آپ کے پاس وہ آ رہا ہے. لیکن جو آپ بات کریں کہ ہمارے مطلب ڈیورنگ دا ہول ایئر جو ہے وہ آپ فروٹ جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا سیزنل کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے. سو وہ جو فروٹ ہوتا ہے وہ اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس میں کیمیکل پروسیسنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے, وہ نیچرلی رائپن نہیں ہے. تو اس لیے پریفرنس کرنی چاہیے کہ آپ نیچرل فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو پریفر کریں جو سیزنل ہوتا ہے, جو سیزن کا ہوتا ہے آپ اس کو پریفر کریں تاکہ آپ اس کے اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں, ان کے وائٹامن سی جو ہیں, اس کو جو ہے آپ یوٹیلائز کر سکیں. اگر ہم سیزنل فروٹس کی طرف آئے یا ویجیٹیبلس کی طرف آئے تو یہ کس طرح ہماری باڈی کو ہیلپ کرتی ہیں, یعنی جو بھی اس کی ایک غذائیت ہے اس کو پورا کرنے میں کیسے ہیلپ کرتی ہیں؟ جو بھی سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں اس میں نیچرلی جو ہے وائٹامن سی, اینٹی آکسیڈنٹ, فائبر, مطلب اس طرح کے نیوٹرینٹس وغیرہ اس میں پائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو ہم بات کریں اینٹی آکسیڈنٹ کی تو وہ آپ کو پری میچور ایجنگ وغیرہ سے بچا رہی ہوتی ہے, فریکوینٹ النس وغیرہ سے بچا رہی ہوتی ہے. اگر سادہ آسان الفاظ میں بتائیں تو بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح جو وائٹامن سی ہے وہ آپ کا امیون بوسٹر ہوتا ہے. جب آپ وائٹامن سی لے رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل گوا ہے, اس طرح سے مطلب آملہ میں سب سے زیادہ وائٹامن سی پایا جا رہا ہوتا ہے, امرود میں بہت اچھا وائٹامن سی ہوتا ہے. تو جو وائٹامن سی ایون ہمارے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, باقی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جتنے بھی سیٹرس فروٹس ہیں ان میں بھی پایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کی امیونٹی کو بہت اچھا کرتا ہے, آپ کے WCs کی پروڈکشن کو انکریز کر رہا ہوتا ہے وہ. تو وہ آپ کو ایک امیونٹی بوسٹر ہے, تو وہ آپ کے امیون سسٹم کو بہت اچھا کرے گا. آپ ایک دم جیسے بیمار ہو جانا بار بار, تو اس طرح کی چیزوں سے وہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. جو آپ نے کہا کہ ہماری امیونٹی کو بہت اچھا کرتا ہے, اس میں وائٹامن سی ہے, ہمارا باڈی کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو نیڈ ہے اس کو پورا کرتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہ اپنی نیڈ ساری سپلیمنٹ سے پورے کر رہے ہیں, ہم فروٹس اور ویجیٹیبل سے یہ چیزیں نہیں دے رہے ہیں, بالکل نہیں کر رہے. تو جو سپلیمنٹ سے لے رہے ہیں تو کیا وہ سپلیمنٹ سے جو اپنی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کمپیریزن میں وہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سپلیمنٹ آپ تب لے رہے ہیں کہ آپ کی باڈی میں اس کی ایبزارپشن نہیں ہو رہی ہے, جو آپ فروٹس انٹیک کر رہے ہیں آپ کی باڈی میں اس کی ایبزارپشن نہیں ہو رہی, اس وجہ سے آپ آؤٹ سائڈر لے رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, اٹس اوکے. لیکن اگر آپ کے پاس فروٹس ہیں مطلب آپ کی نیڈ وہاں سے پوری ہو سکتی ہے, ان کیس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ نیچرل پروسیس سے لیں, کیونکہ آپ کی باڈی میں کچھ مائکرو اینڈ میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. تو جو باڈی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے ان نیوٹرینٹس کو بنانے کی, وہ کیپیسٹی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اگر آپ آؤٹ سائڈر سورس دے رہے ہیں. باڈی کہے گی اگر آپ مجھے باہر سے دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے خود سے بنانے کی. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے خود سے سپلیمنٹس کا یوز نہ کریں, ڈاکٹرس کے پرسکرپشنس کے تھرو یوز کریں. اگر آپ کو آپ کے پاس سورسز موجود ہیں تو اس کو یوٹیلائز کریں. ان کیس یہ کہ کوئی ڈیزیز پیشنٹ ہے, میں یہ گولیاں کھا رہی ہیں, یہ مجھے تو بڑا اثر دیا, تم بھی یہ کھا لو, ہم تو اس طرح مشورے پاس کرتے ہیں. نہیں, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پھر آپ جو آپ کے پاس آلریڈی سورسز موجود ہیں آپ اس کو یوٹیلائز کریں. بالکل, یعنی آرگینک اور نیچرل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ڈیلی بیسس پہ جو لوگ سبزیاں کھاتے ہیں, اوبیسلی میں کہوں گی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن اب وہ سبزیوں کا ڈیلی بیسس کا رجحان کم اور یہ میٹس کا زیادہ آ چکا ہے کہ ہم یہ جو چکن, بیف, مٹن فارم جو ہے نا یہ زیادہ ہم یوز کر رہے ہیں. تو ذرا یہ پورشن کنٹرول یا ایک جو مائی پلیٹ کا کانسیپٹ ہے ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے. اچھا, مائی پلیٹ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اس میں 50% فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 25% پھر آپ اس میں پروٹین اور 20% آپ اس میں جو ہے نا کاربس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو مائی پلیٹ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں ریسٹرکشنز لے کر آ رہے ہوتے, بٹ آپ اپنے پلیٹ کے پورشن کو لمیٹڈ کر رہے ہوتے ہو. سو فار ایگزامپل میری ایک پلیٹ ہے, اس کے میں نے 4 سیکشنز بنا لیے ہیں. ایک میں نے ویجیٹیبلس کا پورشن رکھا ہے, ایک میں پروٹین کا پورشن ہے, ایک میں کاربس کا پورشن ہے, ایک میں سیلیڈس اور ایک میں بوائلڈ ویجیٹیبلس کچھ بھی آپ اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنا پوری پلیٹ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پلیٹ بنانی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایکسیس کر رہے ہو کسی بھی چیز کا. فار ایگزامپل آپ میٹ لے رہے ہو, ساتھ ویجیٹیبلز نہیں ہے, پھر لوگوں کو کانسٹیپیشن کا ایشو اس عید پہ جو ہے بہت سارا کیسز آئے ہیں کہ کانسٹیپیشن کا ایشو بہت زیادہ چل رہا ہے. اس لیے چل رہا ہے کیونکہ فائبر انٹیک نہیں ہے بالکل بھی, تو پھر کانسٹیپیشن تو ہوگی. اچھا, ہم نے اس پہ بڑی کوشش کی تھی اگین اینڈ اگین, ہم بیفور عید ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا کہ اگر آپ نے بہت زیادہ گوشت کھانا ہے تو ساتھ میں آپ نے ویجیٹیبلز یا سیلڈ یا دہی اس طرح کی چیزوں کا انٹیک ضرور رکھنا ہے تاکہ یہ کانسٹیپیشن یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو. پھر وہ پائلز کریٹ کرتے ہیں. بالکل پائلز کریٹ کرتے ہیں, کلون کینسر, باؤل موومنٹ, جی آئی ایشوز جو ہے یہ پھر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اگر آپ بیلنسڈ وے میں اس کو نہیں لے کے چلتے. تو بھائی بیلنس ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. اب ذرا بتائیے گا کہ ہماری, کیونکہ بچوں کی خاص کر بات کی جائے, اب بچوں کا ٹیسٹ تو ہم خود ڈیولپ کر رہے ہیں, انہیں تو نہیں پتا کہ یہ آرگینک صحت کے لیے اچھا ہے یا فاسٹ فوڈ اچھا ہے. جو چیز ہم ان کو زیادہ کھلائیں گے پلائیں گے وہ اسی طرف آئیں گے.
سو فاسٹ فوڈ کا یہ بڑھتا ہوا رجحان ہماری صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ بچوں کو جو چیز دیں گے وہ اسی کو پک کریں گے, وہ آپ کو دیکھ کے اڈاپٹ کر رہے ہیں چیزیں. تو جب ایک ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جو جتنی بھی مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں, یہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو اسٹارٹ سے چپس, سلانٹی اور یہ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ ویری امپورٹنٹ کوسچن کہ فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا رجحان اور ہماری صحت پہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ جاننا بہت زیادہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں موسمی پھل سبزیوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہماری صحت. دیکھیے قدرتی غذاؤں کی ایک اپنی ویلیو, ایک اپنی اہمیت ہے جو کہ سمجھنا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پہ بات کریں ڈاکٹر ماہین توقیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بات کری تھی, آپ سے پوچھ رہی تھی فاسٹ فوڈ کے حوالے سے کہ بچوں کا ٹیسٹ تو ہم نے خود ڈیولپ کروانا ہوتا ہے. ایون بچے اب تو بڑے بھی اتنے جو ہے نا وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو فاسٹ فوڈ کے جو ہماری صحت پہ نقصانات ہیں ذرا وہ بتا دیجیے. اچھا, ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ بچوں کو ہم خود اس کی ہیبٹ اڈاپٹ کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اسٹارٹ میں جب ہم نے اس کو ہیلدی چیز پکڑانی ہوتی ہے, ہم اس کو چپس پکڑا رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو فروٹس نہیں دیتے, ہم اس کو ویجیٹیبل سے فیملیئر نہیں کرواتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کھانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہوں گی جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ ان کی تب سے ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ آپ نے ہیلدی چیز کھانی ہے. بچے آپ کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں, آپ کو دیکھ کے اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ کا لائف اسٹائل جو ہے ہیلدی ہوگا تو بچے بھی اسی کو پک کریں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, اگر ہم کمپیئر کریں ایک فاسٹ فوڈ کو اور ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو, تو اگر ہم فاسٹ فوڈ دیکھیں تو اس کی جو پیرامیٹرس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ان میں سوڈیم کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں زیرو فائبر ہوتا ہے, اس میں ٹرانس فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ہیلدی اس کی طرف جائیں تو اس میں فائبر بہت اچھا آ رہا ہے, آپ کو ہیلدی فیٹس مل رہے ہیں, اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے. تو اگر آپ سوڈیم کنٹینٹ دیکھ لیں اور ایڈڈ شوگرز جتنی اس میں ایڈ کی جا رہی ہے, تو جو بی پی کے پیشنٹس ہیں یا جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں جس کی ریشو بہت انکریز ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے, تو انہی چیزوں کی وجہ سے انکریز ہو رہی ہے. بٹ اگر آپ اس کو بالکل لمٹ نہیں کر سکتے نا, مطلب بالکل اوائڈ نہ کریں, بٹ آپ اس کو لمٹ تو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ چیٹ ڈے رکھ لیں, ویک میں ایک دن چیٹ ڈے رکھ لیں, بالکل ویک میں ایک دن آپ چیٹ ڈے رکھیں, لیکن اس کے ساتھ بھی اپنی مطلب ہول ڈے کی روٹین بیلنسڈ وے میں رکھیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ ہول ڈے جو ہے مطلب کہ چیٹ ڈے منا رہے ہو, بٹ آپ اس کو لمیٹڈ کر کے آپ اس کو جو ہے ون ڈے اپنا چیٹ ڈے منا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ہفتے میں ایک دن کے ہمیں اجازت مل گئی ہے, لیکن وہ بھی آپ نے پورا دن نہیں کھاتے رہنا, تھوڑا سا آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ہم نشو و نما کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں بچوں کا جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ ہم خود ان کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کرواتے, پھر اب کہتے ہیں ہمارا بچہ سبزیاں نہیں کھاتا, ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا, وہ فروٹس نہیں کھا رہا, وہ فریش جوسز نہیں لے رہا. سو یہ جو رائٹ ناؤ ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کی ہائٹ پراپر نہیں بڑھ رہی, یا تو بچے بہت موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں یا بہت زیادہ اسکنی ہیں, بچوں کی یادداشت میں بہت کمی آ رہی ہے, یا ایک بہت ہی وہ ہائپر ایکٹیو دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ساری وجہ یہ ہمارے ڈائٹ کی ہے, یہ جو ہمارا روٹین ہماری سیٹ نہیں ہے کھانے پینے کی. بالکل. اگر ہم ابھی ریسنٹ ریشو چیک کریں تو 62% جتنے بھی چلڈرنس ہیں پاکستان میں, اینڈ 54% جو وومنس ہیں وہ مائکرو نیوٹرین ڈیفیشینٹ ہیں پاکستان میں. اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ آپ مطلب ایک تو آپ کی فوڈ چوائسیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو چکی ہیں, آپ کا اسکیجول بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے, آپ کا سلیپ سائیکل بہتر نہیں ہے, آپ کا انٹیک بہتر نہیں ہے, میل اسکپنگ کی لوگوں نے ہیبٹ بنا لی ہے. مطلب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے, موسٹلی پیشنٹس ایسے کر رہے ہوتے ہیں, میل اسکپنگ کی طرف چل جاتے ہیں. میل اسکپنگ سے ویٹ لاس کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو اپنی باڈی کی نیڈ پوری کرنی ہوتی ہے. آپ کی باڈی از جسٹ لائک اے مشین. میں ہر جگہ جا کے یہ لازمی کہتی ہوں کہ آپ کی باڈی کو بھی اتنی ہی فیول کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ فیول جو ہے وہ آپ نے اس فارم میں پروٹین, کاربس اور اس منرلس کی فارم میں آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے. تو اگر ہم بچوں کی اس کے اوپر بات کریں تو دیکھیں, فار ایگزامپل اگر میں بات کروں کہ وائٹامن اے, تو وائٹامن اے کس میں پایا جا رہا ہے, آپ کے مینگو میں ہے, ابھی سیزن بھی ہے, آپ کے کیرٹ میں ہے. یہ آپ بچوں کی جو ہے آئیز کی ہیلتھ کے لیے, ویژن کی ہیلتھ کے لیے, اس کی برین کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم وائٹامن کے اور کیلشیم کی بات کریں جو آپ کی اسپینش, فینیگریک اور ملک اینڈ ڈیری وغیرہ میں پایا جا رہا ہوتا ہے, تو جو وائٹامن کے اور کیلشیم آپ بچوں کی بون ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں کو پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے جو بچوں کی مسکولر اسٹرینتھنگ کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ ابھی سے ہی بچوں کو مسکولر پین ہونا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. کیونکہ آپ ان کو پراپر پوٹاشیم دے نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, مینگو میں بہت اچھا پوٹاشیم ہوتا ہے, آپ ان کو بچوں کو وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئرن اور فولیٹ کی بات کریں تو یہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی اور ایڈلٹس کے لیے بھی, کیونکہ ابھی ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھتے ہیں ان کا ایچ بی لیول اتنا ڈاؤن ہے, انیمک ہے.
ٹھیک ہے, فٹیگ بہت زیادہ ہے, ڈیزینس ہے اتنی, مطلب بہت زیادہ ہمارے بچے تو بالکل ایکٹیو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ان میں یہ ڈیفیشنسیز پائی جا رہی ہے. تو ان کو گرین لیفی ویجیٹیبل, جیسے ہم آئرن اور فولیٹ کی بات کریں, انیمک جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ نہ ہو, سے پریونشن کے لیے آپ ان کو آئرن اور فولیٹ کے سب سے اچھے سورسز جو ہیں آپ کے گھر میں موجود ہیں, آپ ان کو گرین لیفی ویجیٹیبلس دیں, آپ ان کو آرگن میٹ وغیرہ دیں تاکہ اس کی ڈیفیشنسیز وغیرہ نہ ہوں. پتوں والی سبزیوں سے تو ہم بھاگ ہی چکے ہیں. ایگزیکٹلی بھاگ چکے ہیں. اب بچے تو وہ اڈاپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ ان کو سینڈوچ بنا کے دے دیں, مطلب آپ ان کو تو ڈفرینٹ وے میں, آپ تو یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز آ چکی ہیں, ڈفرینٹ ریسیپیز آ چکی ہیں کہ وہ انجوائے کریں گے. انٹیک تو ہو بچوں کا کسی طرح سے, لیکن وہی چیز آتی ہے نا کہ آپ اپنی ہیبٹ ڈیولپ کریں. بچہ آپ کو دیکھے گا کھاتے ہوئے تو پھر کھائے گا, اور بچے کو کبھی فورس نہ کریں. اگر آپ نے بچے کو دیا ہے, فورس نہ کریں, جتنا پورشن وہ لے رہے اتنا لینے دیں, کبھی بھی فورسفلی بچوں کو مت کھلائیں. کہ زبردستی بھائی نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ان کے ساتھ خود اگر آپ کھانا شروع کر دیں تو آپ کو دیکھا دیکھی وہ ضرور کر سکتے ہیں. آپ نے ڈائٹ کی بات کی تھی, یہ کھانا چھوڑنے کی آپ نے بات کی کہ جو لوگ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں وہ خود سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اوبیسلی ہم یہ سنتے ہیں کہ سیلف ڈائٹنگ جو ہے یہ خطرناک ہوتی ہے. بالکل. تو کسی نہ کسی آپ یہ ایکسپرٹ سے ضرور اپنی مشورہ کریں, جا کے کنسلٹ کریں, وہ آپ کو بتائے گا. تو یہ آج کل میں خواتین کا دیکھ رہی ہوں, ہماری لڑکیاں, میری بہت ساری کولیگز ہیں, ایون میں ان کو منع بھی کرتی رہی کہ یہ چیز نہ کرو, لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ گرم پانی ان کا جو ہے وہ انٹیک مسلسل رہنا, پھر جو ہے وہ ڈائٹنگ شروع کر دینا کہ پورا پورا دن کچھ کھانا ہی نہیں ہے. تو اس کا ذرا آپ سولوشن بتائیں کہ اگر یہ مسلسل وہ اس طرح ڈائٹ کرتی ہیں کہ کچھ کھاتی نہیں ہے, تو کیونکہ خواتین کو اور بہت سارے مسائل ہونے لگ جاتے ہیں, پی سی او ایس کا ایشو ہو جاتا ہے, ہارمونل پرابلم ہو جاتی ہے, تو ذرا اس بارے میں بتائیے گا. اچھا, جیسے آپ نے کہا نا سارے سارے دن کھاتی نہیں ہے, تو وہ ہوتی ہے کیٹو ڈائٹ. تو وہ ہم اسپیسیفک پیشنٹس کے لیے ہوتی ہیں, وہ ہیلدی لائف اسٹائل بالکل بھی نہیں ہے, اور ڈاکٹرز موسٹلی جو ڈائٹیشینس ہیں وہ ریکمینڈ بھی نہیں کرتے کیٹو ڈائٹس. کیٹو ڈائٹ صرف ان کیس اسپیسیفک پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے جن کے ٹارگیٹ سیٹ ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے, کچھ ویکس کے لیے سجیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. لانگر ٹرم کے لیے کبھی بھی کیٹو ڈائٹس اور اس طرح کی میڈیکیشنز وغیرہ نہیں ریکمینڈ کی جا رہی ہوتی. تو میل اسکپنگ کی ہیبٹ, آئی ڈونٹ نو کہ لوگ خود سے کیوں سیلف میڈیکیشن, اور آج کل تو وہی بات ہے نا کہ پاس جانا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. خود سے ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں, یا آج کل تو چیٹ جی پی ٹی اے آئی آ گیا ہے کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. بالکل. تو میل اسکپنگ آپ دیکھیں, آپ کی باڈی کے ایک نیڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس نیڈ کو فلفل نہیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے آرگنس کے اوپر افیکٹ نہیں پڑے گا. تو آپ کے آرگنس افیکٹ ہو رہے ہیں نا اس چیز سے. اگر آپ لانگر رن اسی ایکٹیویٹی کو فالو کریں گے تو اوبیسلی آپ ڈیفیشینٹ ہو رہے ہیں. اسی لیے تو میں آپ کو ریشو بتائی تھی, 54% وومن جو ہیں وہ مائکرو نیوٹرین ڈیفیشینٹ ہو رہی ہیں. ہر عورت ہی انیمیا جو ہے جتنا بھی ہے اس کی ریشو انکریز ہو رہی ہے, میگالوبلاسٹک انیمیا کی ریشو بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. یہ انہی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, ہم ایک ہوتا ہے نا کہ ریگولر ہمارے ایک روٹین چیک اپ ہوتا ہے آفٹر 6 months, آفٹر 1 year, ہم وہ بھی نہیں کرواتے نا. اپنے یہ سی بی سی جو ہوتا ہے, سی بی سی ہے, ایچ پی اے ون سی ہے, بیسک لیب جو ہے وہ آپ کو 6 months کے بعد ریپیٹ کروانے چاہیے. تو ہم یہ ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ ہمیں پتہ چلے ہماری باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, یا کس طرح ہم اس کو فلفل کر سکتے ہیں. ان چیزوں کی طرف ہم نہیں آتے. اس موسم کے اندر, کیونکہ اب لوگ کھانا, کیونکہ موسم ایسا آ جائے گا گرمی کی وجہ سے پانی کا انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے, لوگ کھانے کی طرف کم چلے جاتے ہیں. تو ذرا کوئی ہیلدی ڈائٹ سجیسٹ کرے کہ ہمارے اوبیسلی پانی کی نیڈ باڈی کی ہے, یہ وہ تو پوری ہونی کیونکہ سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں ڈائٹ کو فالو کرنا بھی یہ ہم کنٹینیو رکھیں. اوکے, میں آپ کو ایک بیسک جو ہے وہ مینیو بتاؤں گی جو آپ ایک جو نارمل پرسن ہے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ہم فائبر کی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ فائبر انٹیک ہمارا نارملی ہوتا نہیں, اگر ہوتا بھی ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں 25 گرام ہمیں فائبر جو ہے وہ نیڈ ہوتا ہے, وہ اس کی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت اچھا سورس جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اسپغول. ٹھیک ہے, 1 ٹیبل اسپغول آپ 1 گلاس آف واٹر میں اوور نائٹ سوک کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, روم ٹیمپریچر والے واٹر میں اس کو اوور نائٹ سوک کر کے رکھیں, اس کو ایمپٹی اسٹمک لے لیں. ٹھیک ہے, آج کل لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہے یا ہمیں ایسیڈیٹی کا ایشو ہے, خود سے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیمبو پانی لے رہے ہیں, ہنی لے رہے ہیں, جنجر لے رہے ہیں. مجھے سنا آپ نے کوئی بھی سیڈ سائیکل سٹارٹ کرنا یا ایمٹی اسٹمک کچھ بھی لینا ہے تو سب سے پہلے خود کو ڈائگنوز کریں کہ کیا جو میں چیز لے رہی ہوں میرے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے اسپغول سجیسٹ کیا ہے کیونکہ وہ کسی کو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ورنہ سیڈس کے بھی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کریں, آپ اس کو کتنا یوٹیلائز کریں, اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ رات کو اسپغول جو ہے بھگو کے رکھتے ہیں, ایک گلاس پانی کے اندر, صبح آپ اس کو ایمپٹی اسٹمک لے لیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا, یہ فائبر ہے.
اوکے رچ فائبر ہے اس میں, سب سے زیادہ فائبر موجود ہوتا ہے, آپ اس کو لے سکتے ہیں. سب سے چیپسٹ سورس جو ہے یہ ہے کہ آپ اس کو ایمپٹی اسٹمک لے لیں. اس سے یہ ہوگا فار ایگزامپل کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہے, ایمپٹی اسٹمک اس پر گول لے رہا ہے, اس کی گلوکوز اسپائک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر وہ کچھ کھا رہے تو وہ کمبائنڈ فارم میں آ جائے گا, ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا, اور اس کو جو ہے وہ مطلب کبھی بھی اس کا گلوکوز ایک دم اسپائک نہیں کرے گا. اب جو لوگ خاص کر خواتین ویٹ لاس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے کوئی ایک آدھا ٹوٹکا ٹپ کو مشورہ. ٹھیک ہے, میں ایک جرنل پلان بتا رہی تھی, پہلے ہم اس کی طرف آ جائیں. اور ٹائم شارٹ ہے, ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, ٹوٹکا جو ہے ڈیٹاکس واٹر لیں آپ. اپنا آپ کا ہر پرسن کا جو ہے میٹابولزم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے لوگوں کو جو ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی واٹر انٹیک اچھا نہیں ہے. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی آپ کا جو ہے نا ویٹ اسٹک ہو جاتا ہے. تو اپنا واٹر انٹیک بہت اچھا رکھیں. آپ اس کے لیے ڈیٹاکس یوز کر سکتی ہیں. کبھی بھی میل اسکپنگ نہ کریں, پورشن کنٹرول کر کے بیلنس وے میں سب کچھ لیں. ان کیس یہ کہ اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے تو پھر آپ کسی کنسلٹنٹ ڈائٹیشین سے ایک بار ضرور کنسلٹ کر لیں. خود سے ٹوٹکوں کا استعمال نہ کریں, اور پروٹین سیڈس اپنے لائف اسٹائل میں لے کر آئیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی کاربس کو اسکپ کر دیں. کاربس آپ کی بیسک نیڈ ہے. اگر آپ ویٹ لاس بھی کر رہے ہیں تو بالکل اسکپ مت کریں کسی بھی چیز کو. بیلنس فارم میں لیں, بار بار کہتی ہوں کہ بیلنس فارم میں لیں, کیونکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ویٹ لاس کا پیشنٹ میں بولوں بھائی یہ پھکی استعمال کرو تمہارا ویٹ لاس ہو جائے گا. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. پرسن ٹو پرسن پلان بھی ویری کر رہا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو کہ ہم بریک کی جانے پڑنے بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ ریپڈلی اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اسپیڈلی جو اپنا ویٹ لاس کرنا یہ صحت کے لیے صحیح رہتا ہے یا خطرناک ہے؟ اگر ہیلدی ویٹ لاس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 4 to 5 kg ان اے منتھ جو ہے ویٹ لاس کرنا ہے. دیٹ از اے ہیلدی ویٹ لاس. کم از کم 1 کلو وزن کم کر سکتے ہیں, بالکل, اس سے زیادہ نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہین توقیر صاحبہ, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, صحت کا خیال رکھنا از ویری امپورٹنٹ, اور اپنے کھانے پینے کی اپنے روٹین کو سیٹ کرنا. بیلنس ڈائٹ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھے جائیں تو جہاں ہے آپ صحت مند ہوں گے تو ہی آپ باقی تمام تر کام جو وہ بخوبی طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. تو آپ کی ہیلتھ ہے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک بہت ہی اہم ہے. ناظرین, ایک ایسی بیماری کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کی اویئرنیس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. HIV ایڈز کی بات کریں تو پاکستان میں اس کے بڑھتے ہوئے کیسز جو ہیں وہ ایک ایسی الارمنگ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر باقی ڈیزیزز کی طرح کیا اس کے اویئرنیس کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے, علاج میں کیا چیلنجز آ رہے ہیں, یا پھر بات کی جائے تو معاشرے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. کیونکہ پچھلے دنوں کچھ رپورٹس بھی سامنے آئی تھی کہ بہت زیادہ یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں. جس طرح ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں, ہم کارڈیک پیشنٹس کی بات کرتے ہیں یا دیگر ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں, اسی طرح آپ دیکھیں تو HIV ایڈز جو ہے یہ کیسز بھی دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایک ہاسپٹل کا واقعہ بھی سامنے آیا تھا کہ جہاں پہ جو نیڈلز کا استعمال تھا وہ ایک سے دوسرے پیشنٹ کو بھی لگایا جا رہا تھا, جس وجہ سے کیسز جو ہیں ان میں ایک خطرناک حد تک اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا. تو اسی پہ ہم بات کریں گے کہ کیا اویئرنیس کی کمی ہے, لوگوں میں آگاہی نہیں ہے, یا علاج کے لوگ جاتے ہیں تو کیا پراپر ان کو آگاہ نہیں کیا جاتا, یا پھر کچھ لوگ ہیں کہ وہ اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا اس کو HIV ایڈز ہو گیا ہے. یعنی ایک یہ بھی اسٹگما ہے کہ ہم اس چیز سے بھی گھبرا جاتے ہیں. تو آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. جی, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, CEO آف پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن بھی ہیں, فوکل پرسن آف منسٹری آف ویمن رائٹس بھی ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ سوسائٹی میں خواتین کے لیے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کے لیے کام کر رہی ہیں. اویئرنیس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے ہمیں خدمات دیکھنے کو ملتی ہیں. صبا گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ جی آپ کا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بتائیے گا کہ HIV ایڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں, جیسے میں نے ابھی کہا کہ لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں یا اس ایک ڈر ان میں پایا جاتا ہے کہ اگر ہم ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے, ٹیسٹ کے لیے جائیں گے, کسی کو پتہ چلے گا مجھے HIV ہے, ایڈز ہے, تو لوگ کیا کہیں گے. کیا آپ بھی جب جاتی ہیں, خاص کر جو ٹرانس کمیونٹی ہے یا دیگر لوگوں کے اندر جاتی ہیں جہاں یہ بیماری دیکھنے کو ملتے, تو یہ جو اسٹگما ہے یہ آپ بھی سنتی ہیں کہ بھائی ہم اس وجہ سے نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ بالکل, آپ نے درست فرمایا. سب سے پہلے تو سچ TV کا بہت شکریہ, آج مجھے موقع دیا تاکہ سننے والے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. بالکل, یہ کوئی اہم باتیں ہیں جو بہت زیادہ زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. یقین ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی اگر میں بات کروں تو صرف ٹکما ان کے ماتھے پہ لگایا جائے. یہ آج جو میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں عام پبلک کی بات کرنے کے لیے آئی ہوں. میں اس ماں باپ کی بات کرنے کے لیے آئی ہوں, اس یوتھ کی بات کرنے کے لیے آئی ہوں,
उन ख़वातीन की बात करने के लिए आई हूँ जो ख़वातीन घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं, काम कर रही हैं, या ऐसी जगह पे वो जाती हैं यानी कि जिनको, या मर्द हज़रात हैं या ट्रांस हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से ही प्यार नहीं होता। सबसे पहले तो ये चीज़ है यानी कि अहम नुक्ता इसका है यानी कि कोई भी इंसान अगर HIV एड्स का पॉजिटिव निकलता है तो उसे बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए और उससे डट के जंग लड़नी चाहिए, इससे मुकाबला करना चाहिए, उसे अपनी ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए। तो इसमें सबा साहिबा आपने बिल्कुल सही कहा कि जंग लड़नी चाहिए, ट्रीटमेंट की तरफ आनी चाहिए, लेकिन चूँकि आप लोगों में निकलती हैं, आप इस पे काम भी कर रही हैं HIV एड्स इस डिज़ीज़ के ऊपर, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या लोग फेस कर रहे हैं? चैलेंज पहले भी आप ये बात कर चुकी हैं। चैलेंज सबसे बड़ा ये है यानी कि बहुत सारे ट्रांस हैं, बहुत सारे मेल हैं, फीमेल हैं, वो अगर पता चल भी जाए वो टेस्ट नहीं करवाते हैं। टेस्ट अगर करवाते हैं तो उन्हें फिर यानी कि ये खौफ महसूस होता है यानी कि अगर हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में या हमारे दोस्त अहबाब में पता चलेगा तो ज़ाहिर बात है उसमें तो लोग नफ़रत करते हैं। नफ़रत नहीं करनी चाहिए इसमें। बीमारी HIV एक वायरस है, एड्स एक बीमारी है, दोनों चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ हैं। जब आपको HIV हो जाता है तो आप फ़ौरन टेस्ट करवाएं, फ़ौरन आप ट्रीटमेंट पे आएँ। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फ़ौरन टेस्ट करवा के फ़ौरन हमें ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए। नाज़रीन, इस टॉपिक पे मज़ीद डिस्कशन के लिए हमारे डॉक्टर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ूम पे। डॉक्टर मज़हर साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सबा साहिबा से, हम चूँकि ये सोशल वर्कर हैं तो उस हवाले से हम सोसाइटी में जो चैलेंजेस है उस पर बात कर रहे थे। आपके ज़रा मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगी कि HIV एड्स की बात करते हैं तो आया इसके फैलने की पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, जैसे पिछले मेहमान ने बात की कि HIV के केसेस, और आपने भी अर्ज किया कि HIV के केसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं, इसके कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इसका बायस बन रहे हैं। और उसमें एक तो सबसे मेन चीज़ जो मैं वो कहूँगा वो लोगों में जो है वो आगाही की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ी मेडिकल प्रोफेशनल्स और जो वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनकी जो है वो निगलिजेंस, जिसको आप कह सकते हैं मेडिकल निगलिजेंस। खासतौर पर पाकिस्तान में रिसेंटली जो न्यूज़ आई हैं कि अबाउट 200 बच्चे जो इफेक्ट हुए हैं जो सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में, तो ये डेफिनेटली इसमें आप कह सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू द निगलिजेंस। तो इसमें एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, दूसरी निगलिजेंस, और तीसरा जो है वो सोशल स्टिग्मा जो सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो यही है कि इस बीमारी को जाहिर करने से हिचकिचाहट जो है वो पीपल हेजिटेट टू से। तो ये तीन चार चीजें जो है वो मेन फैक्टर्स हैं। तो वो एक एक फैक्टर को जो है वो इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक उसको टैकल करने की जरूरत है अगर हम HIV के केसेस को जो है वो रोकथाम में सीरियस हैं। तो चौथी चीज जो मैं मेन चीज कहूँगा वो सीरियसनेस है सोसाइटी की, जो अनफॉर्चुनेटली अगर डॉक्टर साहब अगर हम इसकी बर वक्त तशखीस नहीं करते या ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, जैसे सबा गुल साहिबा भी फरमा रही थी कि हम इलाज के लिए घबराते, आपने भी जैसे फरमाया टेस्ट के लिए हम नहीं जाते या हमें पता चल जाए हम घबराने लग जाते हैं, तो अगर हम इसका बर वक्त इलाज नहीं करवाते तो क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है? जी बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। ये देखें, HIV एक जिसे पिछले मेहमान ने कहा कि एक वायरस है, तो अब ये वायरस है, इसकी अगर बर वक्त इलाज न करवाया जाए तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपके जो इम्यून सिस्टम, आपका जो दफाई सिस्टम है उसको बिल्कुल तबाह कर देगा, यानी जानलेवा हो सकता है ये। जी बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। तो जैसे हम कहते हैं कि एड्स एक बीमारी है, तो जैसे ये HIV एड्स में जो है वो कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त जो है वो आपका दिफाई सिस्टम तकरीबन जो है वो खत्म हो चुका होता है और आपके जो अंदर जो बीमारियों के साथ, किसी भी बीमारी के साथ जो है वो लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। तो उस वक्त उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ज़ाहिर है उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। अर्ली स्टेजेस पे अगर आप HIV को डायग्नोस कर दें तो उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। देखिए, एड्स एक पहले एक जानलेवा या HIV भी एक जानलेवा चीज़ कंसिडर होती थी, लेकिन अब
जो रिसेंट एडवांसमेंट हैं ट्रीटमेंट्स में, जी उसमें ये एक आप इसको एक क्रोनिक डिजीज के तौर पे ले सकते हैं, जो आप मतलब लोग एड्स होते हुए भी या HIV के साथ भी जो है वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर इसकी अर्ली तशखीस की जाए और उसके बर वक्त इलाज कराया जाए तो एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो गुजारी जा सकती है। एग्जैक्टली सही फरमाया आपने कि नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा सकती है। इसके बेसिक्स जो स्टार्टअप कहूँ तो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं कि हमें आइडिया हो जाए कि कहीं ना कहीं HIV एड्स में तो मुब्तला नहीं हो गए, कोई इसके कोई हैं सिम्टम्स वगैरह? अच्छा, ये थोड़ी सी यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि एड्स की जो है वो जब वायरस आपको इन्फेक्ट करता है बॉडी के अंदर तो इनिशियली आपको शायद किसी भी किस्म का कोई सिम्टम ना आए, ये वेरी करता है अच्छा फ्रॉम डॉक्टर साहब, पर्सन। हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम सिम्टम्स पे बात करेंगे, फिर हम अवेयरनेस पे मज़ीद हम जानेंगे, सोसाइटी की जिम्मेदारियाँ क्या इस पे हम जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में HIV एड्स के बढ़ते हुए केसेस, वजह क्या है, अवेयरनेस की कमी है, और इसके साथ साथ एक माशरती रवैये या एक माशरती जो जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या आयद होती है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में सबा गुल साहिबा हैं और जूम पे हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर मज़हर साहब ने। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल मैं आपसे पूछ रही थी इसके सिम्टम्स के हवाले से कि आया हमें क्या इनिशली पता चल जाता है कि उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं कि बर वक्त उसकी तशखीस हो जाए और इलाज जो है वो यकीनी बनाया जा सके? जी अच्छा, जो HIV इन्फेक्शन है यहाँ पे इसको आप 3 फेजेस में इसको देख सकते हैं। एक तो पहली फेज है जब कोई बंदा उससे इन्फेक्ट होता है। जी तो जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाती है तो उसके जो मुख्तलिफ जो है वो वेरिएबल सिम्टम्स कह सकते हैं आप उसको। बाज़ लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं अपीयर होते, और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों में हल्का सा जो एक वायरल इन्फेक्शन, जिस तरह आपको फ्लू हो गया या इस तरह इस किस्म के सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं कि सोर थ्रोट हो गया, आपको माइल्ड कफ हो सकती है, बॉडी के ऊपर रैश अपीयर हो सकता है, और जिस तरह मतलब वही जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, आपको जनरलाइज बॉडी एक्स जिसको कह सकते हैं, जिसमें दर्द थोड़ा जॉइंट्स में दर्द शुरू हो सकता है। तो एक फ्लू हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो बस फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होते हैं। डायरिया भी हो सकता है बाज़ औक़ात। तो अब इसमें यह है कि उसको जो वो डिफरेंशिएट करना कि ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है या कोई सीरियस इन्फेक्शन है, ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं इसको तो हम नॉर्मली बड़ा लाइट लेते हैं कि हाँ ठीक है, फ्लू फीवर हो गया या डायरिया हो गया, और उसकी नॉर्मली हम मेडिकेशन करवा लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगर इसमें यही है कि अगर ये सिम्टम्स आपके जो इम्प्रूव नहीं हो रहे, क्योंकि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस में कुछ दिनों के बाद आपकी जो है वो इन्फेक्शन सबसाइड होना शुरू होती है, तो आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स जो है वो परसिस्टेंट हैं और वो इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो उस वक्त फिर ज़ाहिर वी हैव टू थिंक डिफरेंट। ठीक हो गया, यानी फिर उस सूरत में हमें एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। सबा गुल साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। अगर ट्रांस कम्युनिटी की मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनको सेहत की जो सहूलियात है वो मुकम्मल प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही हैं, या उसमें भी कहीं ना कहीं हमें तज़ाद देखने को मिलता है? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की कुछ चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी यानी कि कमज़ोरी जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट की है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ट्रांसजेंडर का टेस्ट किया जाता है, और ये बड़ी ज़िम्मेदारी से जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं या इन पे एक दरीचा इदारा है वो काम कर रहा है, बाकायदा उन्हें पिम्स में ले जाकर उनकी ट्रीटमेंट इस्तेमाल हो जाती है। अब मैं सन 2013 से यानी कि मुकम्मल तरीके से यानी कि इसका आगाज़ किया, ठीक है, और पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं छोड़ा जहाँ हमें अवेयरनेस नहीं दी। पिछले साल हमने यानी कि एक्ट वालों के साथ 1200 लोगों को अवेयरनेस दी, यानी कि 4-4 घंटे की। जो 12 लोग जो थे यानी कि वो मास्टर ट्रेनिंग थे, उसमें मैं भी मौजूद थी, और ट्रांस के डेरों पे जाकर हमने उनको अवेयरनेस दी इस चीज़ की। और बात ये है यानी कि जब हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट वो इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं आता। मैंने बहुत सारे MNA से MPA से बात की, मुझे ना जवाब ज़ीरो नहीं, गाली में जवाब मिला। वो जवाब मिला यानी कि ये मिनिस्टर साहब को पता चल जाएगा तो आपकी बलादरी, भाई मेरी बलादरी क्या है,
اگر ایک عورت ہے غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں دوسری عورت اس کی بلادری ہے. ایک مرد غلط ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے وہ بلادری ہے. اگر ایک ٹرانس اگر اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ بلادری کی بات نہیں ہوتی. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے جس میں گورنمنٹ فل فور ایکشن لے اس چیز کے اوپر, اور یعنی کہ ہر جگہ پہ ہر ہاسپٹل میں ایک ایسا ڈاکٹر ہونا چاہیے, اسٹکیں موجود ہوتی ہیں, ٹیسٹ کریں. اگر وہ شو نہیں کرنا چاہتے اسے ایک خفیہ طریقے سے اس کو موٹیویٹ کریں, موٹیویٹ کرنے کے بعد اسے ٹریٹمنٹ میں لے کر جائیں. جیسے کہ 3 ماہ تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا یعنی کہ HIV ہے یا نہیں ہے. 3 ماہ کے بعد 4 مہینے 5 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے یعنی کہ یہ وائرس اندر موجود ہو چکا ہے. یہ وائرس اسی طریقے سے لگتا ہے, فرض کرو اگر میں پازیٹیو ہوں, اگر دوسرا انسان میرے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے, اس کا ہاتھ زخمی ہے, میرا ہاتھ زخمی ہے, فوراً ٹرانسفر ہو جائے گا. اسی طریقے سے میں بڑی پریشانی سے میں آج میں وہ بات نہیں چھوڑوں گی, یہاں کروں گی. میرے پاس ایک شخص آیا ہیلپ کے لیے, وہ بیمار تھا, جس سے اس کی جسامت کو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ گڑبڑ ہے. میں نے فوراً گاڑی نکالی, اسے پیمز ہاسپٹل میں لے کر گئی. آخری سٹیج تھا. 27 دن کے بعد وہ جو نوجوان تھا اس کا انتقال ہو گیا. پھر مجھے زیادہ یعنی کہ ڈسٹرب, جیسے انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے, تو میں نے اس کی وائف کے ساتھ رابطہ کیا. وائف کے ساتھ جب رابطہ کیا تو یعنی کہ ایک وائف اور 7 بچے ہیں. آخری بچہ 4 سال کا تھا. وہ عورت بھی پازیٹیو ہے, 7 بچے بھی پازیٹیو ہیں. وہ عورت جو ہے یعنی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے. اب دیکھیں آگے اور بھی انفیکٹ ہو رہے ہوں گے. اب دیکھیں یعنی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے, اسے بیڈ پہ تو نہیں بٹھا رہے, صوفے میں تو نہیں بٹھا رہے. ظاہری بات ہے وہ نگرانی والا کام کر رہی ہے. اگر جھاڑو پوچھا کر رہی ہے, کانچ کا گلاس ٹوٹ سکتا ہے, اس کا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے. سبزیاں کاٹ رہی ہے, اس کے انگوٹھے میں زخم ہو سکتا ہے. اگر وہ اس گھر میں کھانا بنا رہی ہے, یا وہ اس کے بلڈ کے قطرے زمین پہ گر سکتے ہیں, فرش پہ گر سکتے ہیں, اس فیملی میں کتنا نقصان ہوگا. ظاہری بات ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ سیڑھیوں سے گر سکتا ہے, اس کا پاؤں زخم ہو سکتا ہے. یہ جو جراثیم ہوتا ہے یعنی کہ آپ کہیں 10 سال بعد بھی یعنی کہ فرش سے ختم نہیں ہوتا. اگر وہ پاؤں وہاں لگ گیا ٹرانسفر ہو گئی. ضروری نہیں ہے کسی جنسی تعلق کی وجہ سے ہی آپ کو یہ چیز لگے گی. میرا صرف یہ مقصد نہیں ہے, صرف ٹرانسجینڈر کمیٹی جب UNDP نے ایڈز پروگرام کے اوپر بات کی تو میں اس میں موجود تھی. صحیح. اور وہاں کتنا ڈیٹا نکلا, 3 لاکھ 3 لاکھ پورے پاکستان میں. اگر ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ صرف ٹرانس کو نہ دیکھیں نا, آپ یعنی کہ ہر اس شخص کا ٹیسٹ کریں جو بیماریوں جو کہتا ہے, شخص کہتا ہے یعنی کہ میں نے اپنی پوری باڈی کا ٹیسٹ کروانا ہے. اس میں ڈاکٹر کو چاہیے اگر ہم دردیاں ہیں تو وہ ٹیسٹ ضرور ایڈ کرے, ہونا چاہیے. اسی طرح یعنی کہ بہت سارے مرد ہیں, بہت ساری خواتین ہیں, بہت سارے بچے جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. میں زیادہ اس چیز کے لیے کلپ رہی ہوتی ہوں یعنی کہ میں سمجھتی ہوں یعنی کہ یہ ہمارا خوبصورت ملک ہے. اگر ہم ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں, جب ہم اس چیز کے اوپر زیر غور نہیں کریں گے تو یہ پاکستان بدنامی کا باعث بنے گا. جو ہمارے شریک ملک ہیں, جو ہمارے دشمن ملک ہیں, وہ دیکھیں گے. میں بار بار اس چیز کے اوپر بھی ریسرچ کر کے بتاتی رہی, اگر انڈیا اس کی دوائی دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. تو یعنی کہ پاکستان کے اندر اگر ڈاکٹر قدیر جیسا انسان ملک کی دفاع کے لیے ایک ایٹم بم بنا سکتا ہے, تو یہاں اتنے بیکار لوگ ہیں یعنی کہ وہاں سے جڑیاں لا کر فصل نہیں اگا سکتے. پوائنٹ بالکل ایسے. یہ بہت امپورٹنٹ بات کی کہ بھائی اگر ہم ایک ایٹمی ملک بن سکتے ہیں تو کیا ان بیماریوں سے ہم نہیں لڑ سکتے. ڈاکٹر مظہر صاحب, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا یا بلڈ لگوانا ضروری ہو جاتا ہے, یا غیر معیاری سرنجوں کا استعمال ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی HIV ایڈز بڑھنے کے خطرات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں کہ خون کی پراپر اسکریننگ نہیں ہوئی یا جو سرنج آپ یوز کر رہے ہیں وہ معیاری نہیں ہے. دیکھیں HIV کے جو پھیلنے میں ایک بڑا کوز جو ہے, جس طرح مہمان نے بات کی ہے کہ جس صرف نہیں سیکشل روٹ ہی نہیں ہے, یہ ایک بلڈ بورن ڈیزیز, بیسیکلی بلڈ بورن ڈیزیز ہے جو آپ کے بلڈ کے کسی بھی طریقے سے یا کسی فلوئڈ کے ٹرانسفر ہونے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو اس میں ایک بڑا کوز جو ہے وہ
ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अगर उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग ना की जाए, क्योंकि ये हर हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर होता है, तो इसीलिए मैंने जैसे पहले अर्ज किया था शुरू में कि सीरियसनेस हमारी और अवेयरनेस एंड सीरियसनेस, तो एक तो हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, वो डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए, और इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए कि आपकी जो मतलब शेयर नीडल जो अब लास्ट वही मैं जब एक ट्रेजिडी आप कह सकते हैं कि 200 बच्चा इन्फेक्ट हुआ है, जस्ट सीरियस जो एक नीडल्स यूज करने से जो है वो शेयर किए उन्होंने, तो उसमें मतलब उस जिसने भी ये किया है उसने उस नीडल के इस्तेमाल करने से कितने पैसे बना लिए होंगे बचा के, बिल्कुल लेकिन ऐसे 200 पीपल की जो जिंदगी है उसने उनको स्टेबल कर दिया, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे ये सीरियसनेस और जो वो बहुत जरूरी है, और इसका स्प्रेड का एक मेजर कॉज जो है अपार्ट फ्रॉम द सेक्सुअल रूट वो यही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हो, और सेकंड जो है वो जो सिरिंजेस का यूज है, पर्टिकुलरली हाई ग्रुप जो हाई रिस्क ग्रुप जिनको हम कह सकते हैं, मतलब ड्रग यूजर्स वगैरह या जो ये शेयर नीडल्स उनमें काफी कॉमन होती हैं, लेकिन इवन इन द हॉस्पिटल्स और जो क्वैक प्रैक्टिसेस हैं उनमें जो है वो नीडल्स जो है वो बार बार, और तीसरी चीज जो मैं सोसाइटी लेवल पे जी एक माइनर चीज है जिसको हम काफी इग्नोर कर जाते हैं, बार्बर शॉप्स, यहाँ पे आपको एक ही उस तरह से आप मतलब कितने लोगों को दाढ़ी बना रहे होते हैं, सही है। तो एक ही बंदा अगर उस इन्फेक्टेड है वहां पे, तो आपने अगर उस दिन वहां पे 200 बंदों का उस तरह इस्तेमाल किया है तो आपने 200 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है, तो ये लोअर लेवल पे भी सोसाइटी लेवल पे भी तो यहाँ पे डॉक्टर साहब वही बात आ गई ना, अवेयरनेस की कमी। अगर अब लोग अवेयर होंगे, उन्हें मालूम होगा, तो वो ऑब्वियसली कभी इन चीज़ों की तरफ जो है वो नहीं आएंगे। अच्छा, किस तरह से ख़ासकर नौजवानों की बात करें या अमूमन हर शहरी की अगर मैं बात कर लूँ, तो कैसे दुरुस्त मालूमात जो है वो उन तक पहुँचाई जाएँ, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए अगर अभी भी हमने इस चीज़ पे कंट्रोल ना किया या अवेयर ना किया, चाहे वो जिस डॉक्टर्स मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये कैंप्स लगा रहे होते हैं, अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो अगर अभी भी हमने इस पे कंट्रोल ना किया या लोगों को दुरुस्त मालूमात उन तक ना पहुंचाई, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा सेहत का जो है वो मसला बन जाएगा, एक चैलेंज बन जाएगा, जिस तरह हम पहले डायबिटीज़ से जो है वो लड़ रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये एक चैलेंज है, और मतलब अनफॉर्चुनेटली और एक बेसिक बदकिस्मती की बात है कि दुनिया में अब इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके इलाज के लिए उसकी सारी जो है वो चीज़ें हो रही हैं, और इसकी प्रिवेंशन के लिए जी जो, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे मुल्क में अगर इसकी स्प्रेड हो रही है तो अनफॉर्चुनेट फॉर अस। अब इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, मैं एक ये चीज़ है कि ये प्राइमरी सोसाइटी लेवल पे अवेयरनेस की शदीद ज़रूरत है, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इसमें ना सिर्फ जो है वो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट जिसको कह सकते हैं आपके कम्युनिटी बेस्ड, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो स्कूल्स के अंदर टीचर्स नीड टू बी एजुकेटेड देमसेल्व्स, और उनको आगे बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। रिलीजियस लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको हो गया, यानी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मजहर साहब, आपने वक्त दिया। सबा गुल साहब, आखिर में आपका पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरा एक पैगाम मुस्बत पैगाम होगा, यानी कि जो इंसान अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिसको हिदायत दी गई ज़िंदगी बसर करने की, तमाम लोग उसी तरफ तवज्जो देना शुरू करें। जिस तरीके से ये हम कसूरवार किसी डॉक्टर को भी नहीं कह सकते, हम कसूरवार गवर्नमेंट को भी नहीं कह सकते, हम कसूरवार खुद हैं। खुद हैं, यानी कि हम बेहतरीन तरीके से लोगों तक मैसेज नहीं पहुँचा रहे होते हैं। अगर हम मैसेज पहुँचा रहे होते हैं तो लोग उसका बेहानक मजाक समझ लेते हैं। वो मजाक यानी कि जो आपकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। सही। आप अगर किसी भी ऐसे फ़र्ज़ करो फाशी के अड्डे में चले जाते हैं, या किसी ऐसे ख़वातीन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या ट्रांस को शुरू कर देते हैं, आपके दिमाग में ये वो चीज़ क्यों नहीं आती? मैं जिस तरफ चाह रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट या बात मेरी ज़िंदगी जो है यानी कि बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा ख़ानदान है, मेरा मुल्क है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। सच सवेरा आज का अगला टॉपिक बड़ा ही अहम है, वक्त की ज़रूरत है, हालात हाज़िरा से रिलेटेड है,
بات ہم کرنے لگے ہیں بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے, ہر چیز کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, اور آمدنی کی بات کی جائے تو وہ گھٹتی جا رہی ہے. ہم باقی کھانے پینے کی پرائزز کی بات کریں, اوور آل لائف سٹائل کو دیکھ لیں, جو بھی ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اس کی ہم بات کر لیں, کھانا پینا, رہنا, پیٹرول, اوڑھنا بچھونا, ہر چیز کو آپ دیکھ لیں تو اس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. اور اگر ہم اپنی آمدنی کی بات کریں, سورس آف انکم کی بات کریں, سیلری بیسڈ لوگوں کی بات کریں تو اس میں کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن بڑھتی نہیں ہے. تو آیا کس طرح سے ہم چیزوں کو یا اپنی لائف کو اب بیلنس کریں؟ کیا اپنے جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے کیا اس کو بدلنا پڑے گا؟ اگر میں دیکھوں تو بہت سارے لوگ ہیں وہ بالکل فضول خرچی نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو کما رہے ہیں وہ پورا نہیں پڑ رہا, وجہ کہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو آیا بیلنس کیسے کیا جائے, کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے اپنے اس بجٹ کو؟ یہ جاننا یا اس پہ ڈسکشن کرنا آئی تھنک بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو اس لیے ہم نے آج یہ سیگمنٹ رکھا, کیونکہ ہر دوسرا بندہ یا ہر شہری کی آپ بات کر لیں, ہر انسان کو دیکھ لیں تو وہ کہیں نہ کہیں پریشان ہے. ہم کسانوں کی بات کریں وہ اپنا رونا رو رہے ہیں, ہم سیلری بیسڈ لوگوں کی بات کریں ان کے اپنے مسائل ہیں, ہم بزنس بیسڈ لوگوں کی بات کریں ان کے اپنے جو ہے وہ ایشوز چل رہے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ان کی لائف میں آ رہا ہے اس بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے, اور آمدنی جو ہے وہ گھٹتی جا رہی. تو آئیے ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں. کنزا سلامت صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں کنزا؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. بتائیے گا کنزا, ہم بات کرتے ہیں پاکستان بننے سے لے کر اگر میں دیکھوں تو اس کے بعد سے آج تک اگر ہم بات کی جائے تو معاشرتی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یا آ رہی ہیں. مطلب تب سے اب تک ہمیں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھنے کو مل ہی رہا ہے. کہیں بھی ہم آ کے اسٹیبل کسی جگہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہیں ہوئے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی جو نا وہ سوسائٹی میں ایشو یا یہ بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے. معاشرے کو آپ آج کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ جو ایک معاشرتی دباؤ جو ہم پہ آ رہا ہے, کرائسز ہیں, ہم اکانومی کی بات کریں, معیشت کو لے کے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے, تو آپ اس ایشو کو یا اس دباؤ کو کیسے دیکھ رہی ہیں جو معاشرہ شکار ہو رہا ہے پاکستان بننے سے لے کے اب تک؟ بہت شکریہ مہوش, فرسٹ آف آل مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور اس امپورٹنٹ موضوع پر جو ہے بات کرنے کے لیے. اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گی, جب پاکستان بنا تھا اس وقت کیا سچویشن تھی, اس وقت مہنگائی کیا تھی, اس وقت ڈالر کی پرائس شاید 3-4 روپے تھی, اس وقت جو ہے گولڈ کی پرائس وہ صرف 50 روپے تھی, اور اگر ابھی میں دیکھوں تو ابھی گولڈ کی پرائس 4.5 لاکھ سے اوپر ہے, ڈالر پرائس جو ہے وہ 280 پلس ہے. اگر آپ مارکیٹ میں جا کے خریدنا چاہیں تو وہ آپ کو 300 سے اوپر کا ملے گا. اور اس وقت جو ہے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بھی ڈفرینٹ تھا, لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ ڈفرینٹ تھی, لوگوں کی ضروریات زندگی مختلف تھی. جیسے اگر میں بات کروں تو میرے انسسٹرس ہیں وہ ایک دیہی علاقے سے تھے, تو وہ بتاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ آٹے کے عوض جو ہے ہم چینی خرید سکتے تھے, آٹے کے عوض جو ہے ہم چاول تبدیل کر سکتے تھے, جس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں. لیکن اگر میں اس کو بھی کے دور میں دیکھوں تو کیا آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ آپ کسی چیز کے بدلے چیز لے سکیں یا منی کے بغیر جو ہے آپ سروائیو کر سکیں؟ تو سروائیول جو ہے وداؤٹ منی وہ بہت مشکل ہو گیا. اور اگر میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھوں کہ جو معاشرتی تبدیلیاں ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ انفلیشن ہے, ابھی 11.6% انفلیشن ہے پاکستان میں, اور اس کو میں اگر سال کے شروع سے دیکھوں, تھوڑا سا اکنامک پرسپیکٹیو آ جائے کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ اکنامک سے ہے, تو سال کے شروع میں جو ہے پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ اراؤنڈ 250 تھیں, اور ابھی وی ہیو 350 پلس جو ہے پیٹرول پرائس ہے. تو اس میں اگر ہم اس کو دیکھیں 400 پلس بھی گئی, ایسا ہی ہے. تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ ڈائریکٹ جاتا ہے ہاؤس ہولڈ پر, عورتوں پر, خواتین پر, بچوں پر, جس میں اگر میں دیکھوں تو ایجوکیشن پہ بہت زیادہ آتا ہے, گھریلو جو بجٹ ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے اس کا ایک افیکٹ آتا ہے. ہیلتھ کیئر جو ہے, ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت کمزور ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے فریجائل بھی ہے. گورنمنٹ سسٹم بھی بہتر ہو رہے ہیں لیکن افورڈیبلٹی کا بہت مسئلہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک میں چیز دیکھتی ہوں. اور پھر اس سے جو معاشرتی برائیاں ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے انکریز ہو گیا ہے, جس میں جو ہے اگر میں بات کروں تو تھیفٹ ہے, چوری چکاری ہے, اور اس کے بعد فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ تو خیر ہر دور کی کہانی ہے. فراڈ کی بات کریں, لوگوں نے نا یہ کچھ ایزی یہ وے لوگوں کو لگتا ہے یہ فراڈ کرنا, کہیں نہ کہیں دھوکے دھڑی سے کچھ نہ کچھ کما لینا, ارن کر لینا, یہ شاید لوگوں کو زیادہ آسان لگ رہا ہے. اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ جب آپ کے بجٹ جو ہیں وہ شرنک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دین یو لک فار ایزی منی, ٹھیک ہے. اس میں ایک تو یہ فراڈ والا ہے, دوسرا اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن پیسے کمانے کا جو ہے بہت شوق ہے. تو ایک گھر میں بیٹھی ہوئی جو عورت ہے وہ چاہے گی کہ وہ بہت ہی کم جو ہے ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جو ہے وسائل کے ساتھ وہ کچھ کرے آن لائن بیٹھ کر. تو بہت ساری ہماری معصوم خواتین ہیں وہ آن لائن کام کے جھانسے میں آ جاتی ہیں کہ پہلے
पहले आप हमें 5,000 रुपये दें, 2,000 रुपये दें, तो फिर हम आपको मंथली पैसे देंगे। तो कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं इस तरह से, और कुछ लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और फिर इस वक्त जो आज के दौर की बात करें तो जो इशू फाइनेंशियली हमें देखने को मिल रहा है, हर चीज़ की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उस तरह फाइनेंशियली लोग जो ना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे, या पहले जिस तरह से सेविंग हो जाया करती थी, अब मुझे नहीं लगता कि कोई सेव कर पा रहा होगा, बल्कि जो सेविंग होगी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही होगी। तो इससे ज़्यादा मुतासिर कौन सा तबका हो रहा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या अपर क्लास को भी फ़र्क पड़ रहा है? अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि जो गरीब है वो तो ऑलरेडी पिसा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आ जाती है। तो वो जो लोअर मिडिल क्लास में वो लोग आते थे जो थोड़े सफ़ेद पोश होते थे, जो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे होते थे, किसी को भिनक नहीं लग रही थी। अब वो शिफ्ट हो गए हैं विद वो जो गरीब वाला जो तबका है, और जो मिडिल क्लास है वो शिफ्ट हो गए लोअर मिडिल क्लास में। और मिडिल क्लास जो जिसमें सैलरीड पर्सन है, जिनके वन इनकम है, उनका तो मसला है कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, एक सोसाइटल उसमें भी रहना है, और कुछ स्कूल का। अब तो मैं ये इस तरह से देखूँ कि अगर एक इंसान ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना है तो उसकी भी कॉस्ट है, आने जाने की कॉस्ट है, बच्चे को अपनी यूनिफॉर्म देना है, उसको एक लंच देना है, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी है। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास जो तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो भरम है वो उनका जो टूटता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा देखिए, एक और चीज़, एक तो आपने बच्चों के स्कूल फीसिस और इन चीज़ों की बात की, बिल्कुल ये भी अब कंट्रोल से बाहर है, किचन एक बजट वो भी कंट्रोल से बाहर है। फिर एक और चीज़ जिसमें हमने इजाफा देखा है, जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर हम बाकी प्राइजेस की बात करें, ठीक है, इसमें एक रेट लिस्ट आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो मार्केट्स में आ रही हैं। एक और ऐसी चीज़ जिस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, जिस वजह से ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास तबका ज़्यादा पिस रहा है, वो है रेंट हाउसेस। इसका रेंट है उस पे आप देखिए कोई चेक एंड बैलेंस, जिसका जितना जहाँ मर्जी वो चलता है, जिसका बस चलता है, वो वहाँ उतना रेंट लेने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो हाउसिंग है, हाउसिंग स्कीम्स और इन पे कोई ख़ास चेक एंड बैलेंस नहीं है। और जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है, ठीक है, ना सिर्फ रेंट में, हाउस रेंट में, बल्कि जो आपकी आमदोरफ्त है, जिसमें आपके कम्यूट है डेली का, स्कूल का, ऑफिस का, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया है। और चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो है जिसका जितना दिल करता है उस हिसाब से वो किराया जो है वसूल कर रहा होता है, और फिर वो अलग मसाइल हैं जो हाउसेस के हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर आपने जो मेन सीडीएस सेक्टर्स हैं, वहाँ अगर एक जो सैलरी बेस्ड बंदा है जो कम से कम 1-1.5 लाख सैलरी ले रहा है, उसके लिए रहना भी मुश्किल है अगर उसकी फैमिली साथ है। तो 80 से लाख तक तो आपको किराया ही जो है 2-3 कमरों का घर ही आपको मिल जाएगा, मिलता ही नहीं, ऐसा ही है। तो बहुत मुश्किल हो गया है। फिर लोग जो है वो आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ ये मसला होता है कि अगर आप 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पे शिफ्ट होते हैं तो फिर आपको कम्यूनिटी में वो पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। इवन अब देखें तो हम अपने इस एरिया की बात करें जहाँ हमारा ये ऑफिस है, तो आज से अगर 5-7 साल पीछे जाएं तो यहाँ पे आपको इतनी आबादी नज़र नहीं आती थी आसपास, मतलब जस्ट लाइक वीरान और एक वो जंगलात, कुछ इस तरह की चीज़ें होती, यानी कि अभी डेवलप हो रहा था। और अब इस तरफ आपने आते हुए आबादी आपने देखी होगी कि इतनी सोसाइटीज़ बन गई हैं, इस कदर आबादी हो गई है, वजह कि यहाँ पे ज़रा जो रेंट है वो कंट्रोल में, इतने ज़्यादा नहीं है इस एरिया के लिहाज से ज़्यादा हैं, लेकिन इतने नहीं जितने कि आपको मेन इस्लामाबाद में आपको सुनने को मिलते हैं। अब लोगों ने रहना है, ऑब्वियसली उनकी मजबूरी है, तो उन्हें इन एरियाज़ में शिफ्ट होना पड़ता है। अब अगर इसकी ड्यूटी उस तरफ है, जैसे न्यू ब्लू एरिया है या बाकी सेक्टर्स हैं, तो वो जो आना जाना है उसके लिए तो वही काफ़ी है। और वो फिर ट्रैफिक के मसाइल अलग, क्योंकि मेरा रोज़ गुजर जो है वो हाईवे से होता है, और आपको आइडिया होगा घंटे से ऊपर लग जाता है मुझे 30 मिनट का रास्ता। हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक मसला है। तो अब देखिए उसमें वो सारी चीज़ें हमारी जो है वो, अगर हम एक तरफ घर के रेंट से बचा रहे हैं तो वो हमारे पेट्रोल में जा रहा है, क्योंकि आपको घंटों आप ट्रैफिक में स्टक रहेंगे। फिर हमें बाद में याद आता है कि इस रोड पे तो अंडरपास या ब्रिज होना चाहिए था, फिर हम वहाँ पे वो चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो एक वखरा यहाँ पे हमें रश देखने को मिलता है ना। से मज़ीद बात करते हैं कि आम आदमी के आम मसाइल क्या हो सकते हैं, या बजट की बात की जाए, एक खातून किस तरह से अपने किचन का बजट जो है वो सेट कर सकती है। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का आखिरी टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे खाने पीने की तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं और आमदनी हमारी घटती जा रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हमारे जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, जो ओवरऑल ख़ानदान है, क्या उन्हें अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलना होगा या इसमें कोई और तब्दीली हम कर सकते हैं? इसी पे बात कर रही हैं किंजा सलामा साहिबा हमारे साथ। किंजा साहिबा बताइएगा कि ये जो मुआशी दबाव है, इसकी वजह से ये घरेलू झगड़ों का बढ़ जाना
یا ہم نے پچھلے دنوں ہم نے شو بھی کیا تھا کہ اسلام آباد میں خاص کر جو طلاق کی شرح ہے اس میں ایک خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کے پیچھے جو ہم کہیں گے ایک میجر ریزن وہ یہ معاشی دباؤ. بالکل ایسا ہی ہے. اگر میں اس کو دیکھوں اس طرح سے کہ جب بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں, معاشرے میں جو ہے بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے, تو اس کا سب سے پہلا افیکٹ ہے وہ کچن پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو گھر میں عورت ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے کچن کا ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے, اس نے جو ہے اپنے بچوں کے لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور جو ہے باقی ساری چیزوں کا جو ہے ضروریات زندگی کا اس نے ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے. تو جب وہ شرنک ہوتا ہے بجٹ, جب جو ہے پرائسز ہائی ہوتی ہیں, آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو پھر اس کا جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑے گی, وہ پیسے مانگے گی اپنے شوہر سے کہ مجھے پیسے دو, میری ضرورت زیادہ ہے. تو اس کا بہت زیادہ افیکٹ جو ہے ہوتا ہے, بہت زیادہ جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان باتوں پر. گھریلو ناچاکیاں جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہ. اور اس کا جو ہے ایک رول یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو مہنگائی ہے, اور دوسرا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں, جس کی ایک وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. کیونکہ ہم پلک جھپکتے جو ہے ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں ہر ریل کے بعد جو ہے ایک نئی لگژریس زندگی جو ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بہت تبدیل ہو گیا ہے. لیکن اس کا سارا قصور جو ہے میں سوشل میڈیا کو نہیں ٹھہراؤں گی. اس کا جو مین وجہ ہے وہ مہنگائی ہی ہے, اور خواتین کے لیے بہت مشکل ہے. اور پھر مرد حضرات بھی کیا کریں, کیونکہ ایک سورس آف انکم ہوتا ہے, اور پھر وہ معاشرتی مسائل پھر کنٹرول نہیں کرتی نا. ہم نے سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, تو ہم نے اس پہ اگر کوئی سوٹ دیکھ لیا یا کوئی ایسی ریل دیکھ لی تو پھر ہمیں بھی وہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم کنٹرول بھی, ہم خواتین کی بھی تھوڑی غلطی آ جاتی ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کرتے اپنے بجٹ پہ. کنٹرول بھی, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ تھوڑا سا اس پہ چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں بھی آپ چلے جاتے ہیں کہ اچھا میری وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے, تو اس سے پھر آپ جو ہے مینٹلی اسٹریس جو ہے آپ کو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایک اثر پڑتا ہے. تو جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ضرور جو ہے لڑائی جھگڑوں کی طرف جاتے ہیں, اور آپ نہیں اسٹیبل رہتے اس طرح سے. یہ جو معاشی دباؤ ہے صرف یہ آپ کے پیسوں تک نہیں, اوبیسلی آپ کے رشتوں کو بھی خراب کرتی ہے. ہمارا جو نوجوان ہے, کیا یہ جو معاشی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے مایوس بھی ہو رہا ہے؟ بالکل. میرا چونکہ انٹریکشن رہتا ہے پاکستان بھر کے نوجوانوں میں, جس میں میٹرک, ایف ایس سی اور یونیورسٹی لیول, اور پھر اس کے بعد جو جاب سیکنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ میرا ایک انیشیٹو ہے نیکسٹ قدم کے نام سے, جو کہ مینٹورشپ پرووائڈ کرتا ہے فری آف کاسٹ. بلکہ آپ مینشن بھی کر دیجیے جو فری آف کاسٹ مینٹورشپ لینا چاہتے ہیں. تو میں جب ان سے انٹریکٹ کرتی ہوں تو یقین جانیے میں وش کہ بہت اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے, بہت اچھے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بچے ہوتے ہیں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ جاب کہاں کریں, وہ جو ہے جاب اپرچونیٹیز کہاں تلاش کریں, انٹرنشپس کیسے کریں. اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا ہر جگہ تو رشوت چلتی ہے, ہر جگہ تو جو ہے سفارش چلتی ہے, تو ہم کیا کریں. اور ظاہر ہے دے ہیو ٹو میک منی فار دیئر ہوم. ابھی ریسنٹلی ایک بچہ تھا جو کہ سندھ سے تھا, اندرون سندھ سے تھا, تو بہت لائق بچہ, اس نے بتایا کہ میں جو ہے میرے تھرو آؤٹ ڈسٹنکشنز آتی رہی ہیں, اور ابھی میرے ایف ایس سی کے جو ہے ایگزامز ہوئے ہیں, اور اب سمجھ نہیں آ رہی آگے میں پڑھوں یا جاب کروں, کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے آگے کام کروں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتی جو ہے آپ کی فردر تعلیم. تو آگے آیا میں کسی آرمی میں چلا جاؤں, کیونکہ ایف ایس سی کے بعد ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں. تو بچے بہت پریشان ہیں. اسی طرح سے جو ہے اگر میں ایک بچی کا ذکر کروں تو بلوچستان سے تھی وہ, تو وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی سیکنڈ سیمسٹر میں. تو شی واز سیئنگ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی جو فردر سیمسٹر فیس ہیں وہ کیسے دوں نا, میرے تو ساتھ ہم بہنیں ہیں, تو ہم کیسے اس کو افورڈ کریں. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں گھر بیٹھے کیا بزنس کروں نا. اب وہاں کے الگ مسائل ہیں, اس طرح سے کے پی کے الگ مسائل ہیں, پنجاب کے الگ مسائل ہیں, تو بچے بہت پریشان ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ پہلے خاندان کی بات کریں, ایک کمانے والا ہوتا تھا تو پورا خاندان چل جاتا تھا. اب پورے کا پورا ٹبر کما رہا ہے لیکن پورا نہیں پڑ رہا. اور مہنگائی اچھا ایک تو مہنگائی, دوسرا ذرا بتائیے گا کہ کیا ہم پراپر بجٹ بھی نہیں بناتے کہ جو آتا ہے اچھا یہ ادھر لگا دیا, ادھر لگا دیا, یہ کر دیا, ٹھیک ہے, جو بچ گیا دیکھیں گے, ورنہ بجٹنگ از ویری امپورٹنٹ. بلکہ فائنینشیل لٹریسی جو ہے تمام ہماری جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو اس فائنینشیل لٹریسی پر جو ہے خود کو اویئر کرنا چاہیے کہ بجٹ آ رہا ہے, اگر سیونگ آپ کر پا رہے ہیں تھوڑی بھی, تو اس کو کہیں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, میں کہوں گی کہ آپ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے ڈھونڈیں, اور آپ جو ہے بہت مائنڈ فلی لے کر چلیں. کہ اب میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ
غریب اور امیر مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی غریب کے پاس 40-50 لاکھ روپے اچانک آ جائیں تو وہ اس سے کسی لائبلٹی کی طرف جائے گا, گاڑی خرید لے گا, اپنے گھر پہ پیسے لگائے گا, رنگ روگن کروائے گا. لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر میں کسی بزنس مائنڈ سیٹ کے ایک امیر شخص کی بات کروں تو وہ انویسٹ کرے گا, وہ اس پیسے سے پیسہ بنانے کی طرف جائے گا. تو بجٹنگ, سیونگ اینڈ دین انویسٹمنٹ اپرچونٹی. یہ میں نے کہیں سنا بھی تھا, مطلب کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی تو ایک چیز بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں اگر وہ اس فیلڈ کے اندر بزنس اس میں آئے ہیں تو آتے ہم, جیسے آپ نے بات کی کہ وہ گھر میں لگائے گا, گھر خریدے گا, گاڑی بنگلہ کوئی یہ چیزیں خریدے گا, تو جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے تو وہ میجورٹی آج بھی آپ ریسرچ کر لیں, دیکھ لیں, وہ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہوں گے, اپنا گھر نہیں انہوں نے لیا ہوگا, لیکن جو پیسے ہوں گے وہ انویسٹ کر رہے ہوں گے اپنے بزنس کے اندر, اپنے اس پہ اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں, پہلے اپنا گھر ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں پتر پہلے اپنا گھر لینا چاہیے. اپنا گھر بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے, تاکہ آپ کے گھر کے باہر کوئی ہر مہینے کے بعد رینٹ لینے والا کوئی نہ کھڑا ہونا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اس مخصوص بجٹ کو صحیح طریقے سے پلان کریں, ٹھیک ہے, فائنینشیل لٹریسی دیکھیں تو آپ کئی گھر لے سکتے ہیں, آپ بزنسز میں انویسٹ کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں. میں اس بات میں بہت زیادہ جو ہے یقین رکھتی ہوں کہ اب چونکہ زیادہ لوگوں نے کمانا ہے, ٹھیک ہے, تو بچوں کو ٹرین کریں. ابھی نا منی پرینیورز کے نام سے جو ہے چیزیں چل رہی ہیں کہ 10-10, 12-12 سال کے جو بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں, ایٹ لیسٹ دے آر ایبل ٹو میک دیئر پاکٹ منی نا, تو یہ بہت ضروری ہے. پھر رادر دین تھنکنگ کہ یار ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہماری ضروریات زندگی پوری نہیں کر رہے اور وہ ایک احساس سے کمتری میں چلے جائیں, وہ کیوں خود اپنے لیے کچھ نہ کریں. although it's kind of shifting burden to their shoulders, لیکن احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوگی, وہ اپنی پاکٹ منی بھی بنا سکیں گے اور جو ایک احساس کمتری ہے وہ پیدا نہیں ہوگی, آپ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے. کچن جو ہے وہ اوبویسلی خاتون نے دیکھنا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کچن کا بجٹ کیسے سیٹ کیا جائے, کیونکہ اگر آپ بجٹ نہیں بناتے تو یہ بھی بڑی ڈسٹربنگ چیز ہے. اچھا یہ ہے کہ اس میں منتھلی بجٹ جو ہے, اس پہلے تو جو لوگ سیلریڈ پرسن ہیں وہ منتھلی بجٹ بنائیں, ٹھیک ہے. کچھ جو ہے چیزیں آپ دیکھیں گے, سبزیاں اتنی ہونی چاہیے, دالیں اتنی ہونی چاہیے, پروٹین بھی ضروری ہے, اس پر رکھیں. اور پھر کچھ پیسے جو ہے وہ سیو بھی رکھیں, ٹھیک ہے, تاکہ اچانک کوئی مہمان آ جائے تو جو ہے یو ہیو ٹو ڈو ایکسٹرا آرڈنری تھنگس, تو اس طرح سے دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اب یہ تو ہمیں بات کریں سیلریڈ پرسن کی جن کی مہینے سے مہینے آتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو جن کی دہاڑی دار مزدور جو ہیں, ان کے لیے تو خیر اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ دن صبح آ رہے ہیں, کبھی دہاڑی لگ رہی ہے کبھی نہیں لگ رہی ہے, تو وہ کیا کریں. تو ان کے لیے جو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیشنل پلان ہونا چاہیے کہ کچن گارڈننگ کر سکتی ہیں خواتین نا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارا پروجیکٹ تھا جس آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں, تو ہم نے خواتین کو جو ہے انگیج کیا کہ آپ کچن گارڈننگ کریں, ٹھیک ہے. ہر 1 سے 2 مرلے کے گھر کی بھی چھت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے, کچھ ضرور ہوتا تو آپ جو ہے گھر میں خود اپنی سبزیاں اگانا سیکھیں, ٹھیک ہے. اٹس ویری سمپل, پنیری لے کر آ کے مرچ اگا لیں, کدو بہت جلدی اگ جاتے ہیں. اسلام آباد کے انوائرمنٹ میں تو ویسے ہی بہت زیادہ اچھے ہیں, تو آپ کی ایٹ لیسٹ ہفتے کی جو سبزی ہے وہ اپنی کچن گارڈن سے نکال سکتے ہیں, اور اگر ایڈیشنل ہو جائے تو یو کین آلسو سیل اٹ. تو یہ ایک بہت ایک انوویٹیو طریقہ ہے, پڑوس گھر والوں کو آپ سیل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, سبزی والے کو دیں, زیادہ کدو ہو جائیں تو سبزی والے کو دیں, دھنیا دیں, دھنیا اتنا ایکسپینسو ہو گیا اب تو یہ کچن گارڈننگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کچن کے بجٹ کو جو ہے مینیج کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین کے لیے پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے, یا گورنمنٹ کو کچھ میسیج دینا چاہیں اوور سوسائٹی کو کہ بھائی حالات جیسے بھی ہیں ہمیں جب تک مینیج نہیں کریں گے تب تک ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ ہمارے پر برڈن ہی رہے گا. میں یہ کہنا چاہوں گی لوگوں کے لیے کہ آئی نو بہت زیادہ مشکلات ہیں, بہت انفلیشن ہے, اور دیر از نو وے آؤٹ, اٹس یو اینڈ انفلیشن, اٹس یو اینڈ مہنگائی. تو آپ جو ہے اس کو مینیج کریں, ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو لک فار فردر ریسورسز کہ آپ کس طرح سے ملٹیپل ریسورسز سے کما سکتے ہیں. اپنی گھر کی خواتین کو انکریج کریں کہ وہ ورک فورس میں انٹر ہوں. وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ خواتین جو انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, وہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے اوپر جو فائنینشیل برڈن ہے اس کو بھی بہت حد تک کم کرتی ہیں. اور باقی میں یہ کہوں گی اینڈ میں کہ رات چاہے جتنی بھی تاریخ کیوں نہ ہو, سویرا مقدر ضرور بنتا ہے. بہت شکریہ کنزا آپ کے تشریف آوری کا. ناظرین اوبیسلی حالات ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے ٹف ہیں, یا لوگ کہیں گے بہت ٹف ہیں, تو آپ نے اس کو مینیج خود کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. جو آپ کے جو ضرورت سے زیادہ آپ نے جو خرچہ جن کو بڑھاوا دے رکھا ہے, دکھاوے کی زندگی ہم جینا شروع کر دیتے ہیں, آپ ذرا اس پہ کنٹرول کریں, آپ اپنے ضروریاتی زندگی تک رہیں,
تو آبویسلی آپ کی لائف بیلنس ہو سکتی ہے, مینیج آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دکھاوے کی زندگی میں آئیں گے تو پھر آپ لاکھوں بھی کما لیں تو وہ پورے نہیں پڑنے والے. تو کوشش کریں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو مینیج کریں, بیلنس رکھنے کی کوشش کریں.